السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، تو چلیے ناظرین ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام باطل، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اتحاد امت آج اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کیوں نہیں ہمارے بڑے علماء، تمام مکاتب فکر کے لوگ جڑ کر اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آج سیاسی طور پر ہمارا اتحاد کتنا ضروری ہے۔ اتحاد امت اور انضمام امت، ان دونوں چیزوں کو علیحدہ کیا جائے۔ دیوبندی مکتب فکر کے ہیں، اپنے عقیدے کے مطابق وہ رہیں۔ بریلوی مکتب فکر کے ہیں، اپنے عقیدے کے مطابق رہیں، لیکن اتحاد امت بنام سیاست ایک پلیٹ فارم پر آ کر ہم نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو یاد رکھ لیجئے یہ تو شروعات ہے، ایسے نہ جانے کتنے لوگ کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا جائے گا۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان علماء، ان مشائخ، ان اکابرین کو جنہوں نے کھل کر مفتی سلمان اظہری صاحب کا سپورٹ کیا ہے۔ ابھی دیکھیے ایک پروگرام میں سید صباغت حسین صاحب قبلہ نے کھل کر مفتی سلمان اظہری صاحب کا سپورٹ کیا۔ چھوڑا تو ان کی لاشیں بھی مدینے کبھی نہیں آئی۔ ہم امن پسند ہیں، ملک سے محبت کرتے ہیں، مگر اگر ہمارے علماء کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی تو برداشت نہیں کی جائے گی۔ کہا اور جو تم کہتے رہتے ہو، یہ تمہارے جو لوگ کہتے رہتے ہیں، صبح شام جو بیان بازی کرتے رہتے ہیں، اس میں جس نے دلی میں یہ کہا تھا کہ گولی مارو سالوں کو، اس کے ساتھ تم نے کیا کیا، اس کے ساتھ کیا کیا۔ یہ جو اور بکتے رہتے ہیں انہیں سمجھاؤ، انہیں لگام دو، انہیں سمجھاؤ، انہیں بننا ہی نہیں۔ یہ بھی بتا دینا کہ تم ایسا بولنا نہیں جانتے جیسا الحمدللہ ہم بولنا جانتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، اسی طرح ایک دیوبندی مکتب فکر کے عالم نے اپنے پروگرام میں کھل کر مفتی سلمان اظہری صاحب کا سپورٹ کیا ہے۔ بریلوی مکتب فکر کا عالم دین، کل شاید گجرات میں ان کا پروگرام تھا، ٹویٹر پہ دیکھا، ان کو اے ٹی ایس والوں نے پکڑ لیا کہ آپ نے اپنے اشعار کے اندر، آپ نے اپنے جملے کے اندر میں کتوں سے تعبیر کیا، کسی کا کتوں سے شاید ان کا نام لیا گیا ہے، تو ان کو اے ٹی ایس والوں نے پکڑ لیا کہ آپ بھڑکا رہے ہیں، آپ نے کس کا اپمان کیا ہے۔ سوال جواب ہو رہا ہے، ٹوپی اور داڑھی والا تھا، مولانا تھا، سلمان نام تھا، شیروانی تھی، تو آپ نے پکڑ کر فوراً اندر کر دیا۔ وہیں پر راجہ سنگھ تو بہت بھونکتا ہے، وہ تو کتے ہی کی طرح بھونکتا ہے، اس کو نہیں پکڑا جاتا۔ اتر پردیش کے اندر میں کئی سارے ایسے لیڈر ہیں جو ہندو مسلم کو لڑانے کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں سینکڑوں ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اناپ شناپ مائنورٹیز کے خلاف گالی بکتے ہیں، کسی کو اے ٹی ایس والوں نے پکڑ کر اندر نہیں کیا۔ ہم لڑتے رہے آپس میں، ارے نہیں، سلمان اظہری صاحب تو دیوبندی مکتب فکر کا تھا، مانتا ہوں دیوبندی یہ بریلوی مکتب فکر کا تھا، مانتا ہوں کہ بریلوی دیوبندی مکتب فکر الگ الگ ہیں، لیکن آپ کو ٹارگیٹ صرف اس لیے کیا جاتا ہے یو آر مسلم۔ سلمان اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہیں مانتا؟ ایک دوسرے کی مدد میں کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ سوال کرنا چاہیے گجرات اے ٹی ایس سے کہ مفتی صاحب نے اگر کتوں سے تعبیر کی ہے تو کوئی غلط نہیں کی، اس لیے کہ بیٹیوں کی عزت کو لوٹتے ہیں۔ 17 بیٹیوں کی عزت لوٹ کر ان کے کنکال ملتا ہے یہاں مظفر پور بہار کے اندر، معصوم بچی جاتی ہے پڑھنے کے لیے، ان کے اوپر پیٹرول ڈال کر جلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کتا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ کتوں جیسی صفت ہے۔ اگر انہوں نے بولا ہے کسی کو تو غلط نہیں بولا ہے۔ اے ٹی ایس والوں ایماندار بنو، دیش کے مجرموں کو پکڑو۔ آپ کی ہتھ کھڑی وجے مالیا کے ہاتھ میں نہیں لگتی، آپ کی ہتھ کھڑی میہول چوکسی کے ہاتھ میں نہیں لگتی، آپ کی ہتھ کھڑی اور دوسرے بال مکن آچاریہ کے ہاتھ میں نہیں لگتی جو دیش کے قانون اور سنویدھان کے خلاف بولتے۔ ایک مولانا، ایک ٹوپی اور داڑھی والا جو سنت رسول اللہ کا غلام ہے، جو عاشق رسول ہے، جو امن کی بات کرتا ہے،
جو سکون کی بات کرتا ہے ان کا مطلب یہی تھا کہ آج ظلم کا بازار گرم ہے. آج ہر طرف دیکھو تو جانوروں کے بالمقابل انسانوں کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی ہے. جانوروں کو پوجتے ہیں لوگ، عبادت کرتے ہیں، اور انسانوں کو لوگ مارتے ہیں تلواروں سے. یہ کتا گیری نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس حیثیت سے اگر انہوں نے بولا ہے تو یہ غلط نہیں ہے. دنیا کے کسی بھی ودوان سے پوچھ لیجئے جا کر کے آپ. کیا یہ ہمارے ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ خانقاہوں سے نکل کر ہم اس مرد مجاہد کے لیے کھڑے ہوں کہ جس کے ایک بیان سے، جس میں نہ کسی کا نام لیا نہ کسی کو ٹارگٹ کیا، اس کے سیاق و سباق کو کاٹ کر صرف چند منٹ اور سیکنڈ کی کلپ لگا کر یہ کہا گیا کہ بہوسنگی ایک سماج کو گالی دیتا ہے، وہ دھمکی دیتا ہے، اور پھر اسی سیاسی پر اسے گرفتار کیا گیا. اگر ہماری آوازیں اسی طرح گونگ رہی، ہم نے بلند بیاننگ دہل اپنی آواز کو بلند نہ کیا، ہر پلیٹ فارم سے آواز نہ اٹھائی، تو پھر اسی طرح منتشر رہیں، تو یاد رکھ لیجئے کہ ہر کوئی اپنی باری کا انتظار کرتا رہے. جیسے آج تم ان کے لیے خاموش ہو، اسی طرح تمہارے لیے پوری امت خاموش رہے گی. جب اپنے اوپر آئے گا تب ہر کسی کو احساس ہوگا کہ کاش یہ عمل ہم پہلے کر لیے ہوتے، کاش یہ کام ہم پہلے کر لیے ہوتے. تو آج ضرورت ہے کہ اتحاد کے ساتھ کھڑے ہو کر اور ان کے رہائی کا پرزور مطالبہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.